کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. بس جب کوئی تکلیف آئے یہی سوچ لیں کہ اللہ کا اذن ہے اور اس میں کوئی حکمت ہے, کوئی مصلحت ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس پر بھی راضی رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی تکلیف اور نعمت دونوں اسی طرف سے آتے ہیں اور دونوں میں ہی کوئی مقصد ہے, کوئی بھلائی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے, تسلی دے دیتا ہے, اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, ان سے ہوشیار رہو. میٹھے دشمن. اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیونکہ انسان سب سے زیادہ انہی کی باتوں میں آ جاتا ہے, انہی کے پسلانے میں آ جائے. ان کی محبت میں بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے, اور خاص طور پر اگر اولاد اور گھر والے دین پر نہ ہو تو آزمائش دگنی ہو جاتی ہے. ایک شخص نے اس آیت کے بارے میں آ کر ابن عباس سے پوچھا تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں اسلام لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو ان کے بیوی بچوں نے ان کو روک لیا کہ نہیں ہجرت مت کرو. جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ والے تو دین کی سمجھ بوجھ میں بہت آگے گزر چکے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا کہ ان کی وجہ سے ہم دین کی سمجھ بوجھ میں پیچھے رہے ہیں. تو اس پر یہ آیت اتری کہ بچ کے رہو اور معاف کر دو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, جو ہونا تھا ہو چکا, اب ان کو معاف کر دو, تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان دین کے سمجھ بوجھ میں یا دین کی خدمت میں کیوں پیچھے رہ جاتا ہے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ بھی لیں اور اس کانٹیکس میں لیں کہ اس میں ہمارے گھر والوں کا کیا رول ہے, ان کی وجہ سے ہم کتنے پیچھے, اور اس میں سے کتنا عذر جینون ہے اور کتنا ہم نے خود بنا لیا. جیسے بعض اوقات ہم خود ہمت نہیں کرتے. مثلا میں دورہ قرآن شروع کرتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ اس موسم میں شاید میں کوپ نہ کر پاؤں, میری انرجی لیول لو نہ ہو جائے روزے کے ساتھ, طویل روزہ بھی ہے اور قرآن تو پہاڑ پر بھی اتار دیا جائے تو وہ دب جائے, تو میں تو ایک کمزور سی خاتون ہوں تو میرا کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ بہت سی ایسی چیزیں دل میں آتی رہی. لیکن میں نے اپنے آپ کو ایسے تصور میں جیسے چھلانگ لگاتے ہیں نا کہیں, اس طرح چھلانگ لگائی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم یہ دورہ قرآن نہ کرتے تو ہم کیا ویسے روزے میں بہت انرجیٹک رہتے, نہیں, اس میں بھی دنیا کے کام کرتے, بازاروں میں پھرتے یا کہیں اور گھومتے پھرتے تو بھی یہ کمزوری یا تھکاوٹ ہو ہی جاتی. تو قرآن سے تو مزید انرجی ملتی. جتنی دیر تک قرآن کا حصہ ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کہیں فضا میں پرواز کر رہے ہیں, یعنی ایمان کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے اور بے مثال ایک خوشی ہوتی ہے دل کے اندر جتنی دیر قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گھر والوں کی طرف سے بھی رکاوٹ نہیں ہوتی جتنی ہمارے اپنے اندر. یعنی میں اپنے تجربے سے یہ بات کہتی ہوں کہ دین کے جن کاموں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اس میں دراصل ہمارا اپنا بھی قصور ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو اپنی جگہ پر درست کر دیتا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. پھر بڑے اجر بڑی قربانیوں کے ساتھ ہی ملتے ہیں نا. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. پھر وہی بات آ گئی کہ اصل گھٹن اندر ہوتی ہے, اصل رکاوٹ اندر ہوتی ہے, چاہے کسی کو دینے کا معاملہ, چاہے مال دینے کا یا علم دینے کا یا دین کی کوئی خدمت کرنے کا یا انسانوں کے درمیان صلح کرانے کا یا کسی پہ مال خرچ کرنے کا, اصل مشکل اپنے اندر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں کہا کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, اور پھر سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو,
سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں کی کوتاہیوں کی تلافی کرو. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں.